اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوڈلز بوائل کرنا ہے. آپ نے پانی ڈالنا ہے گہرے ایک پین میں، اور اس میں جب پانی گرم ہو جائے تو اسپیگٹیز جو ہیں وہ آپ نے اس میں کوشش کریں کہ اسے 2 ٹکڑے کر لیں، بہت لمبے لمبے نہ ہو. وہ آپ اس پانی میں ڈال لیں. جب یہ تھوڑا پانی بوائل ہو جائے اس کے بعد ایڈ کیجئے. پھر حسب ذائقہ آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر دیجئے. اب اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیجئے. جب یہ اچھے سے بوائلڈ ہو جائیں آپ اس کو چیک کر لیجئے کہ اوور بوائلڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کھانے کے لائق یعنی کچا پن بھی نہ رہے. اس کو آپ نے ڈرین آؤٹ کر دینا ہے اس کا پانی، اور یہ آپ کے بوائلڈ اسپیگٹیز تیار ہیں. اچھا، تھوڑا سا چند قطرے آئل ضرور ڈالیں. کھاوسے کے لیے جو بہت ضروری ایک آئٹم ہے وہ ہے کرسپی فرائیڈ نوڈلز. اس کے بغیر کھاوسے ٹیسٹ لیس لگے گا، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ کرسپی فرائیڈ نوڈلز کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کی ہم آپ کو ریسیپی بتاتے ہیں. ڈیپ فرائی کرنا ہے. آپ نے آئل ڈالنا ہے گہرے فرائی پین میں یا کڑھائی جو ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس میں اسپیگٹیز جو آپ نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کرنا ہے جب تیل تھوڑا گرم ہو جائے. اس کے بعد اب دونوں طرف سے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ لائٹ گولڈن کلر ہو جائے. اور جب یہ لائٹ گولڈن کلر دونوں سائڈ سے ہو جائے تو آپ اس کو چھانی میں ڈال کے اس کا تیل اچھے سے نکال لیں، اور پھر ٹشو پیپر کے اندر ڈالیں کہ اور ٹھیک طریقے سے اس کا تیل بالکل جذب ہو جائے ٹشو میں، اور یہ بالکل ڈرائی کرسپی نوڈل تیار. جیسے کہ ہم نے 2 سے 3 پیکٹس لیے تھے اسپیگیٹی کے، تو ہم نے سارے بوائلڈ نوڈلز کو فرائی نہیں کرنا. تقریباً آپ 1 پیکٹ فرائی کر لیے اور 2 پیکٹس کو جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس شیپ پہ بوائلڈ رہنے دیں، کیونکہ وہ کھاوسے کے ساتھ کھائے جائیں گے. اچھا، اب کھاوسے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اور مزید رکھنی ہیں، جیسے آپ حلیم جب بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایکسیسریز جیسے کہنا چاہیے ایڈیشنل چیزیں رکھتے ہیں، تو اسی طرح کھاوسے کی خاص چیزیں ہیں جو کہ ہے سب سے پہلے اسپرنگ انین چاپڈ، کرشڈ یعنی کٹی لال مرچ، اور لیمن. کچھ لوگ اس میں بادام بھی ڈالتے ہیں، یعنی کہ بادام ہیں، کاجو ہے، نٹس ہیں، یہ چیزیں بھی ڈالتے ہیں. کچھ لوگ دھنیا، پودینہ یہ بھی ڈال لیتے ہیں. مگر میری جو ریسیپی ہے اس میں ایک تو کرسپی فرائیڈ نوڈلز، کرشڈ ریڈ چلیز، اسپرنگ انینز، اور ساتھ میں آپ کے لیمن. یہ لیمن سے جو کھٹا ٹیسٹ آتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور پھر آبویسلی آپ نے بوائلڈ نوڈلز کے ساتھ کھاوسے کو مزے لے کر کھانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک سٹوریز میں آج جو آپ کو میں واقعہ سنانے جا رہی ہوں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں: جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میرے رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے. جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا: تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے نبٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر
کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاقی عالم میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اور کیا تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے۔ اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بھلائی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکے تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا۔ چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا۔ پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکلا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا بائی دین چھوڑ کر بے دین ہو گیا۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا، اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت سے کام آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماچا اپنی ہی ناک پر دے مارا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی۔ اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم، اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری بات ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے نہ کہتا۔ نجاشی گویا ہوا، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرح نبی ہیں؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق اور مخالف پر ضرور غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر حاصل ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔
پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نظر آئے جو مکے سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید نے جواب دیا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مستحکم ہو گیا، یقیناً وہ آدمی نبی ہے، اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں، آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میرے جاننے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عثمان طلحہ نے بیعت کی، آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اس کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر، میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا اے عمرو بیعت کرو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔